اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جلسہ سالانہ جرمنی کے تیسرے خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ نے گزشتہ پروگرامز میں اس پروگرام کے ذریعے دیکھا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں جلسہ سالانہ کے حوالے سے وہ نئی ہیں، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ معلومات جو ہیں وہ بتائی جائیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی اس تیسرے پروگرام میں بھی ہم آپ کو کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ بتانا چاہیں گے، اور اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے وہ خاص طور پہ جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں اس پہ اوپر مشتمل ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج کی گفتگو ہوں گے محترم صداقت احمد صاحب، مبلغ انچارج و افسر جلسہ گاہ جرمنی۔ صداقت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے مکرم الیاس مجوکہ صاحب، جو کہ افسر جلسہ سالانہ ہیں۔ الیاس صاحب، آپ کو بھی ہم دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، یہ بہت ہی خاص جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 سال بعد ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح بنفس نفیس دوبارہ شامل ہو رہے ہیں، اور اسی طرح 7 سالہ جوبلی کا بھی جلسہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ایک خاص توجہ اس جلسے کو جو ہے، نئی جگہ بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہوگی اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی بتا سکیں کہ اس جلسے کی جو تھیم بھی ایک ہوتا ہے وہ کیا ہے، جس کے حوالے سے پھر تقاریر وغیرہ بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس جلسے کو کس طرح دیکھا جائے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ سزا۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیارے حضور ہمارے جلسے میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی پچھلے 4 سال جو ہیں، جو کووڈ کا دور گزرا ہے، اس میں ہم نے 2 جلسے کیے ہیں۔ ایک تو ہمارا جلسہ 20 میں نہیں ہو سکا تھا، تو حضور کے بغیر جرمنی جماعت کو جلسے کرنے کی عادت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک نے پھر حضور کی کمی کو محسوس کیا۔ لیکن اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حالات بدلے ہیں اور حضور نے شفقت فرمائی ہے، اور حضور بنفس نفیس ہمارے جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہے جی کہ حضور انور کا ہم اتنے لمبے عرصے کے بعد جماعت جرمنی دیدار کرے گی، حضور کی تقاریر سنے گی، روح پرور خطابات ہیں ان سے استفادہ کرے گی، اور جو آنکھوں کی پیاس ہے وہ بھی بجھانے کا موقع ملے گا۔ بالکل۔ جلسے کا جو تھیم ہے اس کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارا 100 سالہ جوبلی کا جلسہ ہے، جی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہماری 100 سالہ تاریخ ہے جماعت احمدیہ جرمنی کی، یہ خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی عنایات اور انعامات اور ترقیات اور فتوحات سے پر ہے۔ بے شک۔ تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کا شکر بھی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرے انعامات پر میرا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم دراصل شکر ادا کر نہیں سکتے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ اگر ہم جو ایک ایک بال ہے اس کو بھی زبان مل جائے اور وہ بھی شکریہ ادا کرے تو پھر بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سال ہم نے یہ اظہار تشکر کے طور پہ ہم منا رہے ہیں، اس لیے جو جلسے کا تھیم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو پھر میں اپنے افضال جو ہیں وہ مزید بڑھاؤں گا، اور مزید ترقیات جو ہے وہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو تھیم ہے اس سال جلسے کا حضور انور نے منظور فرمایا ہے۔ جی، اور اسی کے ارد گرد مرزا صاحب پھر مختلف جو سیشنز ہیں جو کہ مین چیز ہوتی ہے، جیسے کہ اوبویسلی ہم سارے اسی مقصد کے لیے سارا سفر طے کر کے آتے ہیں کہ ہم پیارے امام کی آواز کو سن سکیں اور دیگر جو مقررین ہیں ان کی تقاریر کو سن سکیں۔ تو تقاریر میں کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سی مضامین ہیں جو اس دفعہ جلسہ سالانہ میں احباب جماعت کے لیے پیش کیے جائیں گے؟ جی، سب سے بڑی بات تو حضور انور کے خطابات ہیں۔ جی جمعہ کا خطبہ ہوگا سب سے پہلے، جی پھر حضور کا لجنہ میں خطاب ہے، جی اختتامی خطاب ہے، جی اور تبلیغی ایک پروگرام ہمارا ہوتا ہے۔ جی اور اس دفعہ پہلے تو ہمارا مین ہال میں یہ پروگرام ہوا کرتا تھا، اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت وسیع جگہ دی ہے، جی جو بظاہر ابھی تو ہمیں بڑی وسیع لگ رہی ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقیات عطا فرما رہا ہے
اور ترقیات کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال میں یہ حال جو ہیں جو ابھی ہمیں بہت بڑے لگ رہے ہیں یہ چھوٹے ہو جائیں, اور یہی ہمارا تجربہ ہے کہ جو پچھلے عرصوں میں ہم نے دیکھا ہے, تو یہ چھوٹے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو حضور کے خطابات ہیں, تو جو تبلیغی پروگرام ہمارا وہ ایک الگ حال ہے ہمارے پاس اس دفعہ, ٹھیک ہے. تو وہاں انشاءاللہ ہوگا, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ 2 سے 3 ہزار لوگ وہاں شامل ہوں. تو یہ تو حضور انور کے جو پروگرام ہیں, تقاریر ہیں, اختتامی خطاب ہے پھر حضور کا, ٹھیک. تو یہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو خدا تعالیٰ کے افضال ہیں جو پچھلے 100 سال میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کے اوپر کیے ہیں, اور آئندہ مستقبل کے حوالے سے جرمنی کے بارے میں ہمارے خلفاء نے کیا پیشخبریاں اور خوشخبریاں دی ہوئی ہیں, جی. اس حوالے سے تقریر ہے. اور خدا تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے قرآن کریم کے بارے میں, خلافت کے بارے میں, خلافت اور جماعت کا جو باہمی پیار اور محبت کا تعلق ہے, اس حوالے سے پھر داعیان اللہ اور مبلغین کے جو ایمان افروز خدا کی تائیدات کے واقعات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے کے دوران ذکر ہوگا. تو مختلف موضوعات ہیں, 9 تقاریر ہیں, ٹھیک. جن میں سے 5 جرمن میں ہوں گی اور 4 اردو میں ہیں, اور باقی حضور انور کی خطابات. خطابات ہیں. یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے ریاض صاحب کہ مختلف زبانوں میں تقاریر ہوتی ہیں, خاص طور پہ جرمنی میں تو اردو کے ساتھ ساتھ جرمن زبان میں بھی تقاریر ہوتی ہیں, یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی گیسٹ آتا ہے یا کوئی اور زبان بھی انتخاب کرتا ہے, لیکن عام طور پہ اردو اور جرمن جو ہے تقاریر ہوتی ہیں. تو بہت سارے مہمان کو یہ دقت پیش آتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگتی, لیکن اس کے لیے سہولت تو مہیا ہوتی ہے. تو کیا کیا سہولتیں جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں مہیا ہوتی ہیں کہ وہ سیشن سن سکیں, اور وہ کس طرح جو ہے وہ مہمان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جلسہ سیشن سن سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں, شاید ایک سوال میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے ایسے بھی احباب ہوتے ہیں جو جلسہ تو سن ہی رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیوٹیز کی وجہ سے شاید جلسہ گاہ میں نہیں سن سکتے, تو ان کے لیے بھی کیا سہولت آپ لوگوں نے تیار کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جلسے کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تقاریر ہیں, اور کچھ اردو میں ہیں, کچھ جرمن میں ہیں. تو ان دونوں زبانوں سے پھر ترجمہ جو ہے وہ تقریباً 8 زبانوں میں ترجمہ جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں جرمنی میں یہ ہے کہ جو اور بھی بہت سارے مختلف ممالک کے لوگ ایسے آتے ہیں جن کی وہ زبانیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, جن میں رشین ہیں, پھر بالکان جو اسٹیٹس ہیں ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں, ان کے لیے بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے. اور جلسے کے لیے یہ ہے کہ مین ہال میں جو تقاریر ہو رہی ہیں ان کے سننے کے لیے جو ہے وہ اسپیشل ڈیوائسز ہیں, گریٹ ہیں, جو ہیڈ سیٹ ہوتا ہے وہ آپ وہاں پہ مہیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ لے سکتے ہیں, ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ اس کی زبان جو ہے وہ جس میں سننا چاہتے ہیں اس کے اوپر سیٹ کی جا سکتی ہے. تو جوں جس زبان میں بھی تقریر ہو رہی ہوگی وہ ساتھ کے ساتھ براہ راست اس کا جو ہے سائملٹینس ترجمہ ہو رہا ہوگا, اور وہ اس میں ساتھ ساتھ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ سب خاص طور پہ ایسے احباب, کیونکہ جب سیشن شروع ہو جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ترجمہ اس کی ضرورت مجھے ہوگی, تو اس میں بہتر یہ آپ کیا احباب کو کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے سے وہ ایک ڈیوائس لے لیں تاکہ جلسے کے دوران کوئی ایسی نظم و ضبط کے حوالے سے بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ وہاں پہ لوگ اٹھ رہے ہوں, جا رہے ہوں, تو پہلے سے وہاں پہ اویلیبل موجود ہوگی چیز تو لے لیں؟ ہاں جی, اسی طرح ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک جگہ مقرر کی گئی ہے جہاں پہ یہ ساری ڈیوائسز جو ہیں وافر تعداد میں موجود ہیں, وہاں سے ڈیوائسز لی جا سکتی ہیں. اور احباب سے یہ خاص طور پہ گزارش ہے جو باہر سے آنے والے دوست ہیں, یعنی کہ جو مختلف زبانیں جاننے والے ہیں, ان کو تو جب وہ آئیں گے اس وقت ساتھ جو ہماری ان کی ایسے 7 ٹیمیں موجود ہوں گی جو ان کا خیال رکھنے والی ہیں, ان کو مختلف جگہوں پہ لے کے جانے والی ہیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مہیا کر دیں گی. ٹھیک. ان کے لیے تو یہ سہولت موجود ہوگی. لیکن ہمارے اپنے بھی جو بہت سارے احباب ہیں, جو بعض نوجوان ہیں جو اردو اس طریقے سے اچھی نہیں سمجھتے, وہ جرمن میں سننا چاہتے ہیں, تو جب داخل ہوتے ہیں پہلے ہی اگر آپ وہاں سے جو ہے اپنی وہاں پہ سہولت موجود ہوگی, وہاں سے ڈیوائس لے لیں, اپنا گریٹ لے لیں سننے کے لیے, تو پھر بیچ میں سے اٹھ کے جانے کی ضرورت
اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اگر پھر بھی کسی دوست کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ جلسہ گاہ کے اندر ہی جو ہے یہ سہولت موجود ہے اور وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے لے سکتے ہیں. ان کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی کہ یہ باہر کوئی سیٹ اپ نہیں بلکہ جلسہ گاہ کے اندر ہی ساری اندر ہی اس کے اندر سیٹ اپ موجود ہے موجود ہے تاکہ اور وہ آسانی سے لے سکتے ہیں سن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس ڈیوائس کے ساتھ وہ پھر اگر کوئی دوست مثلا ڈیوٹی پر بھی ہیں تو وہ بھی اسی ڈیوائس کے ساتھ کہیں اور بھی فریکوینسی کے ذریعے سن سکتے ہیں. یہ بھی ایک سہولت ہے. یہ سہولت بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کام کرنے والے جو ہیں کارکنان مثلا وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں سے وہ جلسہ گاہ کی طرف آ سکیں, ڈیوٹی اس قسم کی ہوتی ہے, جی تو وہاں پہ علیحدہ جلسے کی تمام جو تقاریر ہیں, جو سیشن ہے, اس کی کارروائی سننے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر جلسہ گاہ کی ہی بات کریں امام صاحب تو جو جلسہ گاہ کیونکہ مین ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ عام طور پہ احباب آتے ہیں جاتے ہیں, انہوں نے بیٹھنا ہے سننا ہے اور اسی مقصد کے لیے تو بیسیکلی وہ آ رہے ہیں. دیگر انتظامات کی تو پچھلے پروگرامز میں ذکر بھی ہو گیا ہے. جلسہ گاہ کا اگر تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ جلسہ گاہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس دفعہ کس طرح بنایا گیا, آمد و رفت کہاں سے ہوگی, دیگر سہولیات کون سی وہاں پر موجود ہوتی ہیں. بہت سارے جو سینئر سٹیزنز ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کو بیٹھنے کی بھی سہولت ہوتی ہے, تو ان کو کارڈ کہاں سے مل سکتا ہے, کہاں پہ وہ بیٹھیں گے, تو تھوڑا سا اگر جلسہ گاہ کا تعارف احباب کے لیے اب کر دیں تو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس طرح ہے کہ جو ہمارا پہلا ہال ہے, نمبر 1 ہال, جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تقریباً 21-22 ہزار اسکوائر میٹر کا ہال ہے. جی کارلسروے میں جو ہمارا ہال تھا وہ میرا خیال ہے 12,000 اسکوائر میٹر تھا. ہاں جی. تو یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ ڈبل ہے. جی تو ایک تو یہ کہ اس کو بھرنا بھی ہے, جی اور ہمیں اس کی فکر بھی ہے کہ اللہ کرے کہ جوبلی کا ہمارا جلسہ ہے, اور جو ہمارے اپنے جرمنی کے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شامل ہوں گے. حضور انور کی شرکت کی وجہ سے تو ویسے بھی لوگوں میں ایک جوش ہوتا ہے, بالکل. تو اللہ تعالیٰ بھرنے کے سامان بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دے گا. وہ فکر تو ہوتی ہے, دعا بھی انسان کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ حال ہے. حال میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارا آخر پہ سٹیج ہوا کرتا تھا, جی اور لوگ جو ہیں وہ داخل ہوتے تھے اور جہاں انہوں نے بیٹھنا ہوتا تھا بیٹھ جاتے تھے. بالکل. اور جب حضور پورے حال میں سے گزر کے جاتے تھے تو ایک سماں بنتا تھا, جی اور لوگ نعرے بھی لگا رہے ہوتے تھے, حضور کا دیدار بھی کرتے تھے. بہرحال وہ ایک الگ سماں تھا. تو اس دفعہ یہ ہے کہ حال جو ہے وہ بالکل, جو سٹیج ہے وہ بالکل حال کے شروع میں ہے. ٹھیک. یہ ہم اپنے ناظرین کو نقشے کی صورت میں اس وقت دکھا بھی رہے ہیں. اب دیکھ جیسے لنڈن میں مارکی لگتی ہے تو حضور داخل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی سٹیج پہ حضور تشریف لے جاتے ہیں, جی تو بالکل اس طرح کا ہی یہاں سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح پھر داخل جو ہیں وہ سامنے سے, یعنی سٹیج والی جو طرف ہے وہاں سے لوگ اندر داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو 2 مین ہمارے پاس دروازے ہیں, تو وہاں سے لوگوں کو داخل ہونے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں پھر وہ وہاں بتا دیا جائے گا کہ کون سے جو ہیں وہ دائیں طرف والے دروازے سے جائیں, کون سے بائیں طرف والے دروازے سے جائیں. ٹھیک ہے. تو 9 بلاکس ہیں جو ہال کے اندر بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور 1-2 بلاک ایسے ہیں جو قبلے سے آگے ہوں گے, ان کو ہم صرف ریزرو رکھیں گے. وہاں لوگ نہیں بٹھائیں گے, اگر ہال فل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں ہم بٹھائیں گے. ٹھیک ہے. کرسیاں ہوں گی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ, اور سینئر لوگوں کے لیے جو یا جن کو نیچے بیٹھنے میں مشکل ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. تو جو 65 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایم سسٹم ہے اس میں ان کو کارڈ مہیا ہو جاتے ہیں کہ وہ سینئر سٹیزن ہیں, سینئر احمدی ہیں, جی اور کارڈ ان کو گھروں میں بھیج دیے جاتے ہیں, اور وہ ویلڈ ہے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ ایسے ہمارے احباب جو بڑی عمر کے ہیں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جلسہ سالانہ کی انتظامیہ خود بخود ان کو بائی پوسٹ گھر کارڈ بھیج دے گی. جلسہ سالانہ کی انتظامیہ اس لحاظ سے نہیں, بلکہ جو ہمارا شعبہ تجنید اور شعبہ ایمز ہے جی وہ یہ کارڈ مہیا کرتا ہے. ہاں, ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے جی تو وہ متعلقہ شعبے سے رابطہ کر کے اپنا کارڈ پہلے سے منگوا لے. ٹھیک ہے. اگر وہ کارڈ ان کے پاس ہے تو پھر انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ادروائز شعبہ تجنید اس کے لیے ان کے لیے شعبہ تجنید اور شعبہ ایمز جو ہے وہ اس کا بندوبست کریں گے. ٹھیک ہے. باقی جو دوسرے احباب ہیں جن کو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ پھر ہمارا جو شعبہ ہے ٹکٹس کا, جی تو وہاں سے وہ اس کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں. وہ شعبہ انشاءاللہ تعالی وہاں
جو ہی اس گلینڈے میں جو مین ہماری جگہ ہے داخل ہوں گے تو دائیں طرف جو پہلا دفتر ہے جی وہ ٹکٹس کا ہی ہے، ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ تو اسٹیج کے ٹکٹ جو ہیں وہ تو مخصوص ہیں، ٹھیک ہے باقی کرسیوں کے ٹکٹس اور گرین ایریا کے جو ٹکٹس ہیں وہ وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ مہیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے کو اگر آگے لے کے چلیں تو ابھی جیسا امام صاحب بھی بتا رہے تھے کہ خاص طور پہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر بھی ایسے احباب اپنی اپنی متعلقہ جگہ پہ بیٹھیں اور خاص طور پہ اگلی جو صفیں ہیں یا ادھر آ کے بیٹھیں۔ کچھ دوست جو ہیں وہ کافی پیچھے جا کے چلے جاتے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جو کہ پھر انتظامیہ کے لیے بھی تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر اس حوالے سے تھوڑا سا احباب کو توجہ دلانے کہ صحیح طریقے سے میں نے کس طرح داخل ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، جو پراپر طریقہ ہے تاکہ ایک نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رہے۔ جی اس طرح ہے کہ ہمارا باقاعدہ جو ہے وہ امام صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، جلسہ گاہ کا جو ہے وہ نظم و ضبط کا شعبہ ہے جو اس چیز کا خیال رکھتا ہے، اور وہ در حقیقت جب آپ جس طرح امام صاحب نے فرمایا بھی کہ وہ داخل ہوں گے اسٹیج والی طرف سے جب آ رہے ہوں گے جی تو آگے وہ ٹیمیں موجود ہیں، وہ خود ان کو گائیڈ کر دیں گی کہ کہاں جو ہے وہ بیٹھنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ پھیل کے بیٹھ جائیں، تو وہ پھر باقاعدہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آگے سے شروع کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے جائیں گے، جو احباب آ رہے ہیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں گے کہ کہاں کہاں انہوں نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے تو اس کے مطابق آگے پھر جن کو ٹرانسلیشن چاہیے ہوتی ہے ان کو اس طرف گائیڈ کرنا کہ آپ کہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، ٹرانسلیشن والوں کے لیے کرسیوں والوں کے لیے کون سا مخصوص جگہ ہے، کہاں پہ کس طرح وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، گرین ایریا کے جن کے پاس ہیں وہ کیسے وہاں جا سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے ہمارا جو نظم و ضبط کا شعبہ ہے وہ اس کو ساتھ پورا ان کو گائیڈ رہتا کرتا ہے، رہے گا، کیونکہ وہ جو کرتے رہیں گے اس میں۔ ان کے ساتھ تعاون کرنا جو بہت اس لیے ضروری ہے تاکہ اچھی طریقے سے سارا سلسلہ جو وہ جاری رہے۔ اور دوبارہ ناظرین کو اس طرف بھی توجہ دلا دیں کہ جو سارا نقشہ ہے پورے اسٹوڈگرڈ کا، اس کا 360 ویو جو ہے وہ جو اسکین کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو اسکین کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور آج کے جلسہ گاہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جو ہی آپ مین انٹرنس میں داخل ہوں گے تو دائیں طرف مین مردانہ جو ہے وہ پینڈال ہوگا جس میں آپ یا ہال ہوگا جس میں آپ ساری سیشنز سن سکتے ہیں۔ جلسہ گاہ کے حوالے سے میں سب دوبارہ بات کیجیے۔ اس جو انہوں نے بات کیا اس میں صرف تھوڑا سا میں اضافہ جی یہ کرنا پلیز چاہتا ہوں سر۔ کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ انتظام ہوتا ہے، جی تو ہماری جو نظم و ضبط کی جو ٹیم ہے جی وہ دوسرے بلاکس کو بند رکھتی ہے، ٹھیک جو اگلا بلاک ہے پہلے وہ فل کریں گی اور اس کے بعد پھر باری باری جو ہے نا وہ بلاکس کھولتی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ جو ہے امکان کہ شاید لوگ پیچھے بیٹھ جائیں وہ نہیں ہوگا۔ وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی سلسلے کو اگر آگے لے کے چلیں ڈاکٹر صاحب کہ پورے جلسہ گاہ کے اندر کچھ کبھی کبھی کچھ مشکلات کا بھی سامنے اس لحاظ سے کرنا پڑتا ہے کہ کچھ احباب زیادہ ان کا خواہش ہوتی ہے پیچھے بیٹھیں یا وہ تھک جاتے ہیں، اور کچھ ایسے سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر گروپ کی صورت میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں یا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ایّد اللہ تعالیٰ اپنے نسل عزیز کی بھی حال میں برطانیہ کے جلسے پہ بڑے واضح کچھ اس حوالے سے ارشادات بھی تھے۔ تو اگر آپ ہمارے احباب کو یا شاملین جلسہ کو جلسہ سالانہ کو سننے کے حوالے سے جو آداب ہیں یا جلسے میں وہاں صحیح طریقے سے بیٹھنے کے جو آداب ہیں بتا سکیں کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے اور کس چیز کا ان کو خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے احباب جو شاید سن سکتے ہیں اور باہر گھوم رہے ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی حضور کے کیا الفاظ ہیں؟ جی جو لوگ جلسے پہ آتے ہیں جی بنیادی طور پہ تو وہ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، جی اور جلسے کا جو پروگرام بنایا جاتا ہے وہ صبح تقریباً 10 بجے شروع ہوتا ہے اور پھر تھوڑے سے وقفے کے ساتھ پھر شام کو ختم ہوتا ہے۔ تو بنیادی جو پروگرام ہے جلسے کا وہ تو یہ ہے کہ تقاریر ہیں اور جلسہ ہے، اور تقاریر جو ہو رہی ہیں جلسے کا جو جتنا بھی پروگرام ہے وہ پروگرام سنا جائے اور جلسہ گاہ میں بیٹھا جائے۔ تو جن کی ڈیوٹیز نہیں ہیں انہیں جلسہ گاہ میں بیٹھنا چاہیے، جی اور پھر جب جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں تو جلسے کے جو بھی تقریر ہو رہی ہے، چاہے وہ تقریر ان کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث نہ ہو، لیکن جو انسان کی یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ جو انسان کی جو اندرونی حالت ہے، روحانی حالت ہے، ایمانی حالت ہے، یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت میں انسان جو ہے اس پر قبض کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، دوسرے وقت میں اسی بات کا اثر ہو جاتا ہے۔
اس لیے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سی بات کا میرے اوپر اثر ہو جائے. اس لیے اس چیز کا حریص رہنا چاہیے کہ جو بھی بات وہاں کی جا رہی ہے وہ میرے کانوں میں پڑے اور میں اس کو جذب کروں اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. تو جلسہ جو ہے وہ سننا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ دھیان سے نہیں باتوں کو سنتے وہ اگر کسی نفع رساں شخص کے پاس چاہے سالوں رہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ تو 3 دن کا ہمارا جلسہ ہے, جلسے کے لیے آئے ہیں تو جلسہ سننا چاہیے اور آپس میں گروپس کی شکل میں وہاں بیٹھ جانا, گپیں مارنا, نظم و ضبط کے لیے بھی مسائل پیدا کرنے. بعض اوقات انسان ثواب کما رہا ہوتا ہے لیکن ہلکی سی جو اس کی کہہ لیں کہ نیکی سے جو ہٹتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سارا ثواب اپنا ضائع کر بیٹھتا ہے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, استغفار کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم وہاں آئے ہیں اس مقصد کو حاصل کریں. ہاں جلسے کے اور بھی مقاصد ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے ملے, تعارف بڑھے, یہ بھی ہیں, لیکن اس کے لیے وقفے موجود ہیں. ان وقفوں میں انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے, گفتگو کرتا ہے, پرانے یار دوست تعلق دار وہ آئے ہوتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے, یہ نہیں کہ ٹانگیں پھیلائی ہوں یا ہینڈی کے ساتھ. اور بہت سارے اب یہ ایک جو مسئلہ ہے, میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ شیطانی چرخہ ہے یہ کہ ہر وقت انسان جو ہے نا اس کے ہاتھ میں خارش ہوتی رہتی ہے کہ میں ہینڈی جو ہے نا اس کو پکڑ کے دیکھوں, موبائل فون کو. تو وہ یہ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. ہینڈیز کو بند رکھنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی ضروری کالیں آتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو لاؤڈ کلوز پہ یعنی بالکل سائلنٹ پہ لگا دیں اور پوری ذمہ داری سے سائلنٹ پہ لگا دیں. بعض اوقات کہتے ہیں یہ لگا دیں گے لیکن لگاتے نہیں ہیں اور اس طرح جو گھنٹیاں وہ باجری ہوتی ہیں. تو ہینڈی سے بالکل اجتناب کیا جائے اور توجہ سے سنا جائے. اور جو وہاں ڈیوٹی پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی بڑا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک بات میں کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو جلسہ سالانہ پہ آتے ہیں, پھر ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں یا جہاں جلسہ ہو رہا ہے اس کے قریب وہ رہنے والے ہیں یا کسی قریبی رشتہ دار کے پاس کہیں قریب رہتے ہیں. تو وہ جلسے پہ آتے تو ہیں لیکن کوئی 11 بجے آ رہا ہے, کوئی 12 بجے آ رہا ہے, کوئی پھر دوپہر کے وقت آ رہا ہے. تو جلسے کا پروگرام تو 10 بجے شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اس لیے پوری کوشش انسان کی ہونی چاہیے کہ ہم 10 بجے تلاوت پہ وہاں پہنچ جائیں. ہاں ریڈیو پہ بھی جلسہ سنا جا سکتا ہے لیکن ریڈیو پہ تو گھر بیٹھ کے, ٹی وی پہ گھر بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے. تو جب آئے ہیں تو پھر اس کو جلسہ گاہ میں بیٹھ کے سنیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسل عزیز کی بھی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ حتی الوسع یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ سیدھے بیٹھ کے, نہ کہ ٹانگیں پھیلا کے آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ طریقے سے بیٹھیں. اور ہاں یہ جائز ہے کہ آپ ضرور ملاقاتیں بھی کریں, لوگوں سے ملیں بھی, لیکن اس کے لیے وقفے موجود ہیں. اور ایون یہ سب کہ وہاں پہ جو لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کبھی کبھی تھوڑی سی تاخیر سے یا اس لحاظ سے کیونکہ یہ نئی جگہ بھی ہے تو فاصلے بھی لمبے ہیں, اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. یقیناً یہ بات بھی ہے. اور جیسے امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو ٹھہرے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات صرف یہ دیکھ کے کہ میں تو 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں اور میں اگر 15 منٹ پہلے بھی نکلوں تو میں پہنچ جاؤں گا, حالانکہ اس میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اس سارے احباب اس ایک وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر گاڑیوں کا رش ہوتا ہے, پھر اس کی وجہ سے پارکنگ میں جانا, پارکنگ سے نکلنا, پھر آپ نے اسکیننگ کے سسٹم میں سے گزرنا, تو یہ ساری چیز وقت لیتی ہے. اس لیے جو باہر ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں یا گھروں میں ٹھہرے ہیں جیسے امام صاحب نے ذکر کیا ہے, ان کو وقت رکھ کر پھر اس کے مطابق آنا چاہیے کہ 10 بجے سے پہلے آپ ہال کے اندر پہنچ جائیں. یعنی کہ آپ پہلے پہنچ کے گاڑی پارک کر کے اپنی اسکیننگ سے گزر کے وہاں پہ آئیں. جو وہاں پہ ٹھہرنے والے احباب ہیں وہ چونکہ اس دفعہ کچھ فاصلے بھی زیادہ ہیں اور وہ اگر جہاں رہائش ہے وہاں سے وہ جلسہ گاہ تک آتے ہیں تو وہ آتے آتے بھی ان کو 5-10 منٹ لگ جائیں گے. تو اس لیے یہ اس چیز کا خیال رکھنا کہ ناشتے پہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ, اب آپ وہاں ناشتہ کر کے پھر وہاں سے فارغ ہو کے آنے میں تو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کا رکھیں, کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ وضو کر کے آپ آئیں وہاں پہ جب شامل ہوں, تو اتنا وقت ہو کہ تسلی کے ساتھ 10 بجے سے پہلے پھر اندر داخل ہونا, پھر ٹیمیں جہاں جہاں آپ کو بٹھائیں گی اس جگہ پہ پہنچنا.
تو یہ وقت جو ہے یہ اس کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ عین وقت کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو پھر وہاں پہ رش کی وجہ سے وقت پہ پہنچ نہیں سکیں گے. وضو ایک بہت اچھا آپ نے ہنٹ دیا کہ یہ اگلا پوائنٹ تھا جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اوبویسلی ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ نمازیں ہیں جو ہم پیارے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں کہ جو خوش نصیبی حاصل کرتے ہیں. تو نمازیں بھی مین پنڈال میں ہوں گی مفتی صاحب؟ جی مین میں ہوں گی. یہاں یہ جو جلسہ گاہ ہے اس میں ہمیں یہ سہولت ہوگی کہ حضور سٹیج سے ہی نماز پڑھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مجبوری ہوتی تھی قبلے کی وجہ سے اور ہمیں نماز کے لیے الگ جگہ بنانی پڑتی تھی. جی. تو اس دفعہ ایسی مجبوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے. نماز تو جو مین سٹیج سے ہی ہوں گی. اس سلسلے میں صرف یہ ہے کہ جب احباب نمازوں کے لیے آئیں وقت پہ آئیں جی. اور وہاں بیٹھیں اور خاموشی سے ذکر الہی کریں. جی. جب وہ وضو کر کے انسان پہلے آ جاتا ہے, اگر وہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس کو وقت مکروہہ یا ممنوعہ کہتے ہیں, تو پھر پہلے 2 نفل پڑھیں جی. اور 2 نفل پڑھ کے وہاں خاموشی کے ساتھ ذکر الہی کریں. وہ سارا وقت ان کا عبادت میں شمار ہوگا. بے شک. اور نماز کے بعد پھر خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب تک حضور حال سے باہر تشریف نہ لے جائیں اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے نہ. یہ ادب کے خلاف ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے خلافت سے محبت اپنی جگہ پہ, لیکن خلافت کا ادب بھی ہونا چاہیے. جی. اور یہ جو ہے ادب اور احترام یہ انتہائی ضروری ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان پھر خدا تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور خلافت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے ہر ایک نے بالکل. کہ وہاں بیٹھے رہیں. پھر اس کے بعد اگر کسی نے سنتے پڑھنی ہے یا وطر پڑھنے ہیں یا کوئی اور کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنا کر سکتا ہے, لیکن جب تک حضور حال کے اندر ہیں یا حال وہ پردہ جو لگا ہوگا پردے سے ہٹ نہیں جاتے تو اس وقت تک کوئی کسی کو اٹھنا نہیں چاہیے. بالکل. اور ہر ایک کو ہمیں سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز ہے, ظہر عصر ہے, مغرب عشاء ہے, وہ ضرور پہلے امام کے پیچھے ہی پڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں ایک چیز سب اور کہ جلسہ گاہ کے اعتبار سے وضو کی سہولت بھی وہاں پر ہوگی, واش رومز وغیرہ کا کیا ہے, وہ ادھر ہی ہیں یا اس کے لیے کہیں دور جانا پڑے گا, اس کا اگر تھوڑا سا بتا دیں. یہ میرا خیال ہے کہ بہتر رنگ میں الیاس صاحب اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب نماز کے لیے لوگ آتے ہیں تو انتظام تو بہرحال ہوگا, جی جی لیکن کیونکہ obviously ایک سوال ہوتا ہے جو احباب آتے ہیں مین پنڈال میں نماز کے لیے وغیرہ بھی, تو کتنا ان کو ایک اندازہ ہو, ہم نقشے میں بھی اس کو دکھا دیں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ایک وضو کی سہولت ہے, واش رومز ہوں گے, اور خاص طور پہ اگر سیشن کے دوران بھی انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کہاں پہ یہ سہولت ہے. اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر ہال جو ہے جہاں پہ پورے اس جگہ کے اوپر جو مقام جلسہ ہے جی, اس ہر ہال کے اندر بھی ٹوائلٹس کا جو ہے آخر کے اوپر ایک اس کے سرے کے اوپر جو ہے وہ انتظام ہے, پہلے سے موجود ہیں باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہے. جو جلسے کے دوران بھی اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو جانا ہو تو وہ اس کے لیے وہ سہولت موجود ہے. جلسے کے جو ہال ہے مثلا خاص طور پہ جو جلسہ گاہ کا ہے مین ہال, اس کے بالکل ساتھ ہی باہر بھی جو ہے وہ ہم نے اسپیشل یہ انتظام کیا ہے کہ جہاں وضو کرنے کے لیے وہاں پہ ایک وہ ٹوٹیاں لگا کے اس کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ, جہاں پہ اب آپ جو ہے وہ جا کے باقاعدہ وہاں پہ وضو کر سکتے ہیں اور وافر مقدار میں وہ یعنی کہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی اس کے ساتھ یعنی وہ اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہالوں کے ساتھ باہر جو ہے ویسے بھی ٹوائلٹس کا انتظام بھی ہے, زائد انتظام بھی ہے, ہالوں کے اندر بھی موجود ہے تاکہ جس حال میں جو شخص بھی موجود ہے وہاں سے اگر وہ نکل رہا ہے تو ساتھ ہی وہ جو ہے وہ وضو کر کے باقاعدہ, جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ بہتر تو یہی ہے کہ وضو کر کے انسان آئے جلسہ گاہ میں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ شاید یہ انتظام موجود ہوگا انشاءاللہ. ہر قسم کی سہولت کا خیال رکھا کہ آخر, کیونکہ پروگرام کے ہم وقت کے آخر پہ پہنچ گئے اور یہ جو تینوں پروگرامز گزشتہ دنوں سے ہم بنا رہے ہیں, مقصد ان کا بیسکلی تو یہی ہے کہ احباب کو بتایا جائے, آگاہ کیا جائے کہ ان کے لیے کیا کیا سہولت ہے, اور وہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ بالآخر جلسے میں ضرور آئیں اور شامل ہوں. تو اس لیے آخر پہ آپ دونوں سے میری عاجزانہ درخواست ہوگی میر صاحب اگر آپ کچھ بتا دیں تو دوبارہ ایک دفعہ تاکید, جو احباب جو شاید ابھی کسی مشکل میں ہیں یا ابھی سوچ میں ہیں کہ کس طرح وہاں پہنچیں گے آئیں, کہ ان کو ضرور اس میں شامل ہونا چاہیے. اور آخر پہ پھر افسر صاحب جلسہ سالانہ آپ سے درخواست ہوگی الیاس صاحب کہ آپ اس حوالے سے کچھ بتا سکیں. ہم صاحب
جی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو یہ سوچ رہے ہوں کہ خاص طور پہ جو نارتھ اور ویسٹ کی طرف سے آنے والے ہیں جی کہ جلسہ ہم سے مزید دور چلا گیا ہے. جی گاڑی پہ جب انسان بیٹھ جائے تو 40 50 60 کلومیٹر کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتے. بس بیٹھ گئے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا. جی اس لیے یہ اگر کسی کی سوچ ہے تو وہ اپنی سوچ بالکل ختم کر دے. حضور کے لیے تو لوگ صرف چند گھڑی حضور کا نظارہ کرنے کے لیے یا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچتے ہیں. تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جماعت جرمنی کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے عرصے کے بعد پیارے حضور کو پھر ہماری سرزمین پہ لے کے آ رہا ہے اور ہماری جرمنی کی زمین کو حضور کی قدم بوسی کی توفیق مل رہی ہے. تو اس سلسلے میں کام کا حرج کر کے جو اسلام نے فرمایا ہے نا جی کہ اگر آپ کے کام ہیں تو کام کا حرج کر کے. آج صبح ہم نماز کے بعد سیر کرتے ہیں تو یہی بات ہو رہی تھی کہ انڈیا میں جو بالکل ساؤتھ سے جو لوگ آتے ہیں جلسے پہ 4 4 دن کا ٹرین کے اوپر وہ مسلسل سفر کرتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں جلسہ قادیان میں. تو دیکھیں ہمارے تو سفر ہی بڑے آسان ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا 8 گھنٹے کا سفر 7 گھنٹے کا اور اس سفر ہے. دفعہ تو سہولت بھی بہت ہے، جیسے ہم نے گزشتہ پروگرامز میں ذکر کیا. ایئرپورٹ بالکل پاس ہے، ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن ہے، ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، ہر قسم کے اور انتظامات. دوسری سہولت جو ہے وہ یہ ہے کہ جرمن گورنمنٹ نے جو سہولت دی ہے کہ پورے مہینے کا جو ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ آپ کو 50 یورو میں مل جاتا ہے. بالکل، یعنی کہ ہر قسم کی سہولت کی گئی. اور اس کے پیچھے اوبویسلی کہ اتنے بڑے پیمانے میں جلسہ ہو رہا ہے تو بہت سارے انتظامات ہیں، اخراجات بھی ہیں جو کہ احباب جماعت کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بنائے جا رہے ہیں، یہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے آخر پہ افسر صاحب جلسہ سالانہ الیاس صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ احباب کے لیے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں آخر پر اس پروگرام کی سیریز پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. میں اسی بات کو جو امام صاحب نے جو ذکر فرمایا ہے، مجھے ان کی بات سے وہ کرتے ہوئے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہمارے ایک بزرگ تھے محمد الیاس خان صاحب، یہ 4 صدہ کے پہلے احمدی تھے ٹھیک. اور صاحب الہام و کشوف بزرگ تھے. 1948 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو وہ جایا کرتے تھے قادیان جلسے پہ، تو جاتے ہوئے کوئٹہ میں رکتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ کوئٹہ میں رکے تو وہاں جو امیر جماعت تھے انہوں نے ان سے جو ہے وہ عرض کی کہ کل جمعہ ہے، آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھائیں اور دوستوں کو جلسے پہ جانے کی جو ہے وہ تاکید بھی کریں. تو انہوں نے ایک واقعہ اپنا وہ بیان کیا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور جلسے میں شامل ہونے کی اہمیت جو ہے اس سے بہت واضح ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بہت بعض اہم امور درپیش تھے اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ میری مشکلات یہ دور ہو جائیں، میرے ان معاملات میں جو ہے وہ مدد فرما. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تیری ساری دعائیں قبول ہوں گی لیکن 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ 20,000 احمدیوں کو تم ان کی 3 دن کے لیے دعوت کرو، ان کی رہائش اور ان کے کھانے کا انتظام کرو. دوسری شرط یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تم بلاؤ. تیسرا یہ ہے کہ خلیفہ وقت کو بھی تم بلاؤ. اور جب یہ تینوں جو ہے وہاں مل کے رو رو کے جب دعائیں کریں گے تو اس وقت تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری حقیر حیثیت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں 20,000 کیا، میں تو 3 لوگوں کا بھی 3 دن کے لیے انتظام نہیں کر سکتا، تو مجھ پہ رحم کر. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جلسہ سالانہ قادیان آ رہا ہے، ہم 20,000 احمدیوں کے وہاں پہ 3 دن شامل ہونے کا، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا ہم انتظام کر دیں گے. صحابہ کرام بھی وہاں شامل ہوں گے، خلیفہ وقت بھی وہ اس میں شامل ہوں گے. اور جب افتتاحی دعا پہ اور اختتامی دعا پہ یہ سب مل کے دعا کریں گے، رو رو کے دعا کریں گے، تم بھی دعا کرنا، تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی. الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب آپ کو کہا کہ کیا جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے؟ کوئی نہیں ہے نا ایسا؟ تو پھر اٹھو اور جلسہ سالانہ پہ جانے کی تیاری کرو. یہ موقع تمہیں اگلے سال ملے گا، اس کے بعد نہیں ملنے والا. تو جس طرح امام صاحب میں ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے
کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ العزیز بنفس نفیس اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں. دنیا میں ہزارہ جلسے ہو رہے ہیں لیکن ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا. ایسے ہی تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور حضرت مسیح علیہ السلام جیسا فرمایا کہ حج کر کے اپنے کاموں کا حج کر کے اس میں شامل ہوں. تو مشکلات تو ہوتی ہیں, سفر کی صعوبتیں بھی ہیں, مالی بھی ہیں, ہر چیز ہے, لیکن یہ موقع پھر نہیں آنے والا. تو اس لیے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے, اس میں شامل ہونا چاہیے. 2-3 باتیں میں انتظامی لحاظ سے بھی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ 25 اگست کو جو ہے وہ جمعے کے روز جو ہے ہمارا وقار عمل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جی اس سے پہلے تیاریاں تو شروع ہو چکی ہوئی ہیں لیکن موقع پہ جو ہے وہ ہمیں جگہ مل جائے گی, اس کا سارا انتظام وہاں پہ شروع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں احباب کرام سے درخواست کروں گا کہ جو دوست بھی وقت نکال سکتے ہیں وقار میں شامل ہونے کے لیے وہ ضرور شامل ہوں. اس میں بہت سارے احباب آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ ایک ایمان میں ترقی کا باعث بنتا ہے جس طریقے سے سب مل کے لوگ دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ہم سب شامل ہونے والے نظارے دیکھتے ہیں اس چیز کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے نئے آئے ہوتے ہیں, دوسرے احباب ہیں جن کو ایسے موقع نہیں ملتا. بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں, میں والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو جماعت کے ساتھ جوڑنے کے لیے, بہت ساری جگہوں پہ چھٹیاں بھی ہیں, بہت سارے یہاں پہ جرمنی میں جو ہے وہ بہت سارے صوبے ایسے ہیں جن میں بچوں اسکولوں سے چھٹیاں ہیں. تو جو بڑی عمر کے ہیں, بڑی عمر کے اطفال بھی شامل ہو سکتے ہیں, لیکن جو خدام ہیں ان کو خاص طور پہ وقار عمل کے لیے وہاں آنا چاہیے, شامل ہونا چاہیے اور اس سے بہت سیکھنے کا ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ موقع ملے گا اور جو برکتیں ہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں. اور جماعت کے ساتھ ان کو والدین کو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں, اور یہ اس بہت لحاظ سے اچھا وہ ذریعہ ہے. تو اس کے ساتھ میں آخر پہ ایک چیز جو ہے وہ اجازت ہو تو میں جو ہے وہ ضرور اس میں بیان کرنا چاہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. جی وہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جی وہ فرمایا ہے کہ یہ دعا کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے بے شمار جو بابرکت اس میں مسالے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ادنا ادنا حرجوں کی پرواہ نہ کریں, اور خدا تعالیٰ مخلصوں کو ہر یک قدم پر ثواب دیتا ہے. جو جتنی دور سے آ رہے ہیں ان کا ہر قدم جو اس طرف بڑھا رہے ہیں یہ ان کے لیے ثواب ہے, یہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ اس کی عبادت میں گنا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ دور سے آنے کو یہ نہ خیال کریں کہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے, بلکہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ اور زیادہ ثواب ہے جتنی دور سے آنے والوں کے لیے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے ہر شامل ہونے والے کے لیے, اور ہمیں اس دعا کا جو ہے وہ فیض حاصل کرنا چاہیے. فرمایا کہ ہر یک صاحب جو اس للہ جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے, اور تا اختتام سفر جب بھی آ رہے ہیں اور واپس پہنچنے تک, اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا, اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا, یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے. آمین ثم آمین. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام شاملین کی دعا کی ہیں, اور اس دعا کا وارث بننے کے لیے, اس کا فیض اٹھانے کے لیے جو ہے وہ جلسہ سالانہ میں شرکت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب ناظرین ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ انتظامات جو ہیں بہت سارے معاونین دن رات سے کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں تاکہ ایک اچھا جلسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر سکیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ببرکت الفاظ ہم سب نے سنے, اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بإذن العزیز یہاں پر شامل ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کے تو کوئی اور چیز ہمارے لیے ہے نہیں, تو اس لیے ہم سب کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں شامل ہوں. مربی صداقت صاحب جزاکم اللہ آپ کے وقت کا. الیاس ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. تو ناظرین یہ جو 5 پروگرامز کا جو تیسرا پروگرام ہے
آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ ہماری بہنیں خواتین سے متعلقہ جو جلسہ سالانہ کے انتظامات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گی، ان کو بھی ضرور سنیے گا۔ شام 8 بجے پروگرام کا ٹائم ہے۔ مزید انفارمیشنز کے لیے، معلومات کے لیے جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ ہر وقت 24/7 فون کر کے جلسہ سالانہ سے متعلقہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو ضرور پوچھیں۔ 06950888673 یہ نمبر ہے۔ اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کی ویب سائٹ ہے جلسہ سالانہ.de، سوشل میڈیا چینلز ہیں جس کے اوپر آپ متعلقہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے، سہولتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ سالانہ کو ہر لحاظ سے کامیاب بھی کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس جلسہ سالانہ میں ضرور شامل ہونے کی کوشش کریں۔ ہمیں اجازت دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء آپ کے دیکھنے کا بھی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔